بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک حال ہی میں ایک نئی ترمیم آئی جس کے تحت آپ کا ایک جانشینی کا سرٹیفکیٹ اور ایک قانونی وارثان کی جو ڈگری ہوتی تھی جس کو آپ لیگل ہیئرز کی ڈگری کہتے تھے یا سکسیشن سرٹیفکیٹ کہتے تھے، اس کے حوالے سے ایک نئی ترمیم دی گئی اور اس ترمیم کے بعد یہ جو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا قانونی وارثان کے حوالے سے جو ڈگری جاری کرنی تھی اس کا سرٹیفکیٹ اور آپ کا جانشینی کا سرٹیفکیٹ، ان دونوں کی ذمہ داری نادرا کو سونپ دی گئی کہ اب آپ کو عدالت میں جانے کے بغیر دونوں ڈاکومنٹس آپ کو نادرا کے تھرو ایشو کیے جائیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک جو ایشو تھا جس کے اوپر لیگل فرٹرنٹی نے اسٹرائک کی ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ وکلاء کمیونٹی کی طرف سے کافی زیادہ اس ترمیم کے خلاف ریزسٹنس شو کی گئی۔ اس کے بیسیکلی اس اسٹرائک کی کیا محرکات تھے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی لیگل فرٹرنٹی کا کیا کنسرن تھا کہ یہ ایک پریکٹیکل امینڈمنٹ نہیں ہے، اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، یہ لوگوں کے لیے بجائے آسانی آنے کے لوگوں کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پلس جو انہوں نے طریقہ کار وضع کیا ہے اور اس طریقہ کار وضع کرنے کے بعد نادرا نے جو فیسیلیٹیشن کے لیے یا انفارمیشن کے لیے جو نادرا نے اپنی ویب سائٹ کے تھرو جو ساری انفارمیشن دی ہے اور طریقہ کار کیا وضع کیا ہے، کیا فیس ہے، کیا پروسیجر ہوگا، کتنے اندازاً کتنے ٹائم کے اندر یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا، تو اس ساری چیز کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو پہلے آپ کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ آپ عدالت جاتے تھے، عدالت میں جا کے اگر آپ کی موویبل پراپرٹی ہے یا آپ کی کوئی جیسے گاڑی ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، کسی جگہ کوئی شیئرز ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن ہے جو خاندان میں سے کسی فوت ہو جانے والے افراد کے نام پر تھی اور اس کو باقی وارثان لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ عدالت میں رجوع کرتے تھے، سول کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن یا سوٹ فائل کرتے تھے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اور آپ کو ایک جانشینی سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جانے والے متوفی کے نام پہ کوئی ایسی جائیداد تھی جیسے پراپرٹی ہوتی ہے یا کوئی بلڈنگ ایسی چیز جو موویبل نہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہ کی جا سکے، کوئی گھر مکان اس طرح کی چیز، دکان وغیرہ، تو اس کے لیے آپ جاتے تھے عدالت میں اور آپ ایک فائل کرتے تھے سوٹ فار لیگل ہیئرز، جس کے بعد آپ کو ایک ڈگری ایشو کی جاتی تھی کہ جن لوگوں نے آپ نے کورٹ کو اپروچ کیا ہے ان لوگوں کو قانونی وارثان اس مرنے والے کا ڈکلیئر کر کے اور ساری چیزوں کا حق آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ اب ان دونوں کو ایک نئی ترمیم کے ذریعے اس سارے پروسیجر کو شفٹ کر دیا گیا نادرا کی طرف۔ پہلے یہ ترمیم آئی اسلام آباد کے حوالے سے، پہلے ایک آرڈیننس ہوا، اس آرڈیننس کے اوپر ایک کافی ساری دھنگا مشتی کے بعد فائنلی اس کو ایکٹ کی شکل دے دی گئی، اسمبلیز نے پاس کر دیا، فیڈرل جو کیبنٹ تھی اس نے بھی اپروو کر دیا اور اس کے بعد ان کو نادرا کے حوالے کر دیا گیا اور نادرا نے بھی فائنلی یہ 2021 میں اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر طریقہ کار کے ساتھ اس کی فیس اور سب کچھ یہ وضع کر دیا۔ اب اس کے بعد حال ہی میں پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہ اسی طرز کا ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کرنے کے بعد اسمبلی سے ابھی وہ بل بن کے قانون تو نہیں بنا، کوئی ایکٹ کی شکل میں نہیں آیا، لیکن آرڈیننس کی شکل میں پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کی اسی طرح کا اسی شیپ کا ایک لا بنا دیا کہ اب آپ نے بیسیکلی یہ ہے سکسیشن اینڈ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ کی کوئی موویبل پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی موویبل ایسٹ ہوتا ہے، لائک آپ کی گاڑی ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کے شیئرز ہیں کسی اسٹاک ایکسچینج کے، آپ کا کوئی اس ٹائپ کا بینکنگ انسٹرومنٹ ہے یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ یا کیش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قانونی وارثان جو ہیں یا اس کے جو وارثان ہیں وہ اگر ایسی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو جانشینی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جسے سکسیشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرنے والے کے نام پہ کوئی جائیداد ہے، کوئی مکان، دکان، کوئی بلڈنگ، کوئی ایسی اموویبل پراپرٹی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے قانونی وارثان کو جو لیگل ہیئرز کی ڈگری لینی پڑتی تھی اب وہ حاصل کریں گے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن۔ اب جو نادرا نے طریقہ کار دیا ہے اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نادرا نے
آپ کے لیے اپنے ویب سائٹ پورٹل کے اوپر یہ ساری انفارمیشن پبلش کی ہے کہ آپ میں سے جو بھی کوئی ایک قانونی وارث ہوگا وہ جائے گا، ایک درخواست وہاں پہ لکھ کے جمع کروائے گا، جا کے نادرا کے سینٹر میں سبمٹ کرے گا کہ جی میں میرے والد یا والدہ یا جو بھی ان کا خاندان کا فرد جو فوت ہو گیا ہے اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو شو کر کے وہاں پہ، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو سبمٹ کر کے ایک درخواست دے گا کہ جی ہم یہ لوگ ہم ان کے قانونی وارثان ہیں۔ اس کے لیے نادرا نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ایفیڈیوٹ جو ہے نا وہ آپ کو بیان حلفی ایک فارمیٹ بنا کے دیا ہے۔ اس میں بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے پبلش کر دیا ہے تو اب آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کا نام، آپ کے جو مرنے والے کا جس کے متوفی کے لیے آپ چاہ رہے ہیں، جس کی جائیداد یا جس کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا ساری ڈیٹیل ہوگی، اور آپ کے تمام قانونی وارثان جو آپ کے ساتھ ہیں، جن لوگوں کو یہ سب کچھ چاہیے اب، یا جن لوگوں کے نام پہ یہ ایشو ہوگا سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، پروسیجر دونوں کا سیم ہے، تو ان سب کی ڈیٹیل ہوگی۔ اور ایک انہوں نے خانہ ایک اور رکھا ہے جس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اس جائیداد میں اتنے % شیئر بنتا ہے، یا 1/2 ہے، 1/8 ہے، 1/4 ہے، جو بھی جو شرعی لحاظ سے، شرعی قوانین کے لحاظ سے ان کی وراثت بنتی ہے، اس کو بھی آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ اور اس میں بہت زور دے کر ایک اور چیز کو کہا گیا کہ کیونکہ جو قانونی وارثان ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب کا مذہب ایک ہو، ضروری نہیں کہ سب کا فقہ ایک ہو، تو دونوں چیزوں کو بھی آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ وہ ساری چیزیں فل اپ کر کے آپ نے ایک درخواست سبمٹ کر دینی ہے۔ اب درخواست سبمٹ کرنے کے بعد نادرا آپ لوگوں کو آپ کے جو سارے ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں سے ڈیٹیل سب لوگوں کو بلائے گا کہ آپ سب لوگ جائیں اور اپنی بائیو میٹرک ویریفیکیشن دیں۔ اب ایک گھر کے ایک والد فوت ہو جاتا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، بیوہ ہے، اس کی بچیاں ہیں، تو وہ تمام لوگ جائیں گے وہاں پہ اپنی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے۔ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک بندہ دوسرے باقی سب جو لوگ تھے وہ ایک بندے کو ایک مختار نامے کے تھرو اپنا رائٹ تفویض کر دیتے تھے، اپنا حق، اور وہ جا کے عدالت میں ان کے بہاف پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا تھا، تو یہ کافی ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ بظاہر تو عوام کی آسانی کے لیے کیا گیا، لیکن وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا پروسیجر کر دیا گیا ہے کہ اب سب لوگوں کو جانا پڑے گا اور جا کے اپنی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروانی پڑے گی۔ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنے کے بعد جب تمام ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال نادرا کرے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ اب ہم اس کو فلاں اخبار میں اردو اور انگلش دونوں میں ایشو کر رہے ہیں۔ سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ کے وہ اس کی ایک اخبار اشتہار، جو پہلے کورٹ کے تھرو بھی جب آپ جاتے ہیں تو ایک اخبار اشتہار ہوتا ہے، وہ اردو اور انگلش 2 اخباروں میں ایک اخبار اشتہار جاری کر دے گا کہ جی یہ بندے نے اور یہ اس کے وارثان نے اس بندے کی بہاف پہ یا اس بندے کے فوت ہو جانے کے بعد ہمارے ساتھ رجوع کیا ہے اپنے اس پراپرٹی، اس جائیداد یا اس ساری جو بھی آپ نے کوئی بینک اکاؤنٹ دیا ہے یا آپ نے کوئی جائیداد بتائی ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے اپلائی کیا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کے اعتراض جمع کروا دیں۔ اچھا جی، اگر 14 دن کے ٹائم کے اندر اعتراض کوئی جمع نہیں ہوگا تو بمطابق نادرا کے وہ آپ کا کیس اپروو کر دیتے ہیں، اور اس کے کچھ عرصے کے اندر وہ آپ کو پرنٹ کر کے مہیا کر دیتے ہیں وہ آپ کا جو بھی آپ کو چاہیے تھا سکسیشن سرٹیفکیٹ، جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، جس میں آپ کو قانونی وارثان ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن جو اس میں اب کمپلیکیشن ہے، اگر آپ کے کسی جو کہ لوگوں کو نارملی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی ایک قانونی وارث نے اٹھ کے اس کو چیلنج کر دیا، یا وہ ہے یا نہیں کسی نے چیلنج کر دیا خود کو ڈکلیئر کر کے، تو نادرا کی طرف سے اسٹریٹ اوے اس میں انکار ہو جائے گا۔ وہ آپ کو لکھ کے بتا دیں گے، آپ کو ایک ڈینائل سرٹیفکیٹ دے دیں گے، پھر آپ کو بجائے سرٹیفکیٹ دینے کے وہ آپ کو انکار کر دیں گے کہ جی اب آپ کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے، اب آپ نے دوبارہ جانا ہے کورٹ آف لاء کے اندر۔ اس کے بعد جو کمپلیکیشن ہے، لوگوں کے پاس ایک ظاہر ہے ہر طرح کی جنرل پبلک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے فائنینشیل کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی سب کی۔ اس میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ فیس ادا کر سکیں، تو لوگ یہ کام بڑی معقول سے چند ہزار میں یہ کام کروا لیتے ہیں۔ اب نادرا نے جو پروسیجر دیا ہے، نادرا کے پروسیجر کے مطابق وداؤٹ اینی لاجک
اگر آپ کی جس چیز کے لیے آپ جا رہے ہیں کورٹ میں نادرا کے سامنے سکسیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لیے، اگر اس کی ویلیو 1 لاکھ سے کم ہے تو آپ کو 10,000 روپے کی فیس ادا کرنی ہے، اور اگر اس کی ویلیو 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نے 20,000 روپے ادا کرنا ہے، 20,000، جو کہ ایک عام بندے کے لیے بہت زیادہ ہے، جبکہ وہ پہلے یہ کام شاید اس سے کم میں مینج کر لیتا تھا اور کسی طرح سے نارمل طریقے سے وہ حاصل کر لیتا تھا، اب وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر اب آپ کے پاس آپ کا سرٹیفکیٹ گم گیا، جو کہ پہلے صرف سمپل یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جا کے دوبارہ عدالت سے ایک درخواست فارم فل کر کے ایک اٹیسٹڈ کاپی ریسیو کر لینی ہے، اور بہت زیادہ چارجز نہیں، ہارڈلی آپ کو 500 روپے میں فوٹو کاپی مہیا کر دی جاتی تھی آپ کے لائر کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے۔ تو اب اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ گم ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ سرٹیفکیٹ ڈپلیکیٹ کاپی حاصل کرنے کے لیے 5,000 روپے کی پھر سے فیس ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ایک جو انہوں نے ایک اچھی چیز ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الیکٹرانیکل ڈاکیومنٹ ایشو ہوگا، الیکٹرانیکل انسٹرومنٹ ہوگا، تو اس کی پوری پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگی، نادرا کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس لیے آپ اس کو صرف 50 روپے کی فیس کے ساتھ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیگل لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لیگل ہے یا نہیں، اس کا پیچھے ریکارڈ ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب جو اس میں طریقہ کار کے اندر جو ٹائم ہے، پہلے جب آپ کورٹ سے یہ چیز حاصل کرتے تھے تو بہت زیادہ نہیں تو مہینے کے اندر اندر آپ یہ پروسیجر مکمل کر لیتے ہیں۔ مہینے سے کم میں بھی لوگوں نے عدالتوں سے حاصل کیے ہیں جانشینی سرٹیفکیٹ بھی اور وارثان کی ڈگری بھی۔ لیکن اب جو اس میں پروسیجر کے حساب سے دیکھا گیا ہے، وہ لوگوں کو بار بار جانا پڑے گا، وزٹ کرنا پڑے گا، اور وہ پروسیجر میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو نیگیٹو چیز تھی، ان ساری ریزنز کے اوپر ہی لیگل فرٹرنیٹی آف پاکستان جو ہے وہ اسٹرائک پہ تھی کہ اس طرح کی امینڈمنٹ سے بجائے پبلک کو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اکوموڈیٹ کرنے کی بجائے عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، ان کو پریشانی ہوگی اس طرح کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو جو جانشینی سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور نادرا کا ہے سارا پروسیجر، اس کی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔